بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر بعنوان حقیقت و اقسام شرک پیش خدمت ہے۔ شرک فی الحقوق کے ضمن میں شرک فی العبادت کے عنوان سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں عبادت کے جو دو اجزاء ترکیبی ہیں، یعنی اطاعت اور محبت، ان دونوں کے حوالے سے جو اصولی اور بنیادی باتیں ہیں وہ میں نے عرض کر دی۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں جو ان دونوں سے متعلق ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ درمیان کے گیپس جو میں نے کچھ چھوڑ دیے یہ کہہ کر کے وہ آپ خود پر کریں، انفرادیت سے لے کر اجتماعیت کی بلند ترین چوٹی تک ایک ایک بات کو ذکر کرنے کے بعد جو میں نے عرض کیا تھا کہ اب بقیہ آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں، تو مجھے یہ خیال ہوا ہے، اور بعض سوالات جو آئے ہیں ان سے بھی ادھر ذہن گیا ہے کہ بعض باتوں کی مزید وضاحت یہیں ہو جائے تو بہتر۔ اطاعت کے ضمن میں ایک بات میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اہل کتاب پر، یہود اور نصارہ پر یہ الزام عائد کیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور اس کی تشریح حضرت عدی بن حاتم کے سوال کے جواب میں حضور نے جو فرمائی وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر اپنے ہاں جو دو تصورات ہیں ان کو سمجھ لیجیے۔ ایک تصور ہے تقلید کا، اس کے ضمن میں بھی ایک تو تقلید کا تصور ہے اہل علم کے نزدیک، اور ایک تقلید کا تصور ہے عوام کے نزدیک۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالعموم عوام کے ذہنوں میں جو تقلید کا تصور ہے وہ شرک ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو بات امام ابو حنیفہ کہہ دیں وہ مانیں گے، بغیر دلیل طلب کیے کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، کتاب و سنت کی کون سی دلیل ان کے پاس ہے، یہ طلب کیے بغیر یہ بات مجرد اس لیے مانی جائے کہ امام ابو حنیفہ کی ہے، یا مجرد اس لیے مانی جائے کہ یہ امام احمد ابن حنبل کی ہے، یا مجرد اس لیے مانی جائے کہ یہ امام شافعی کی ہے، یا مطلقاً اس لیے مانی جائے کہ یہ امام مالک کی ہے، یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اصل میں تقلید ہمارے ہاں اہل علم کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنے میں، ان کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں کتاب و سنت سے جو استنباط کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رائے پر عمل کرنا، جس کے ضمن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے کہ اگر تمہیں میرے کسی قول کے خلاف صحیح حدیث نبوی مل جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو، اس لیے کہ کسی بات میں وزن اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ فلاں شخص کا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے کتاب و سنت سے زیادہ مدلل کی ہے اپنی بات، وہ کتاب و سنت کے منشا کو سمجھ کر اس سے استنباط کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اولین شاگرد ہیں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا۔ اکثر و بیشتر جو فقہ حنفی آج دنیا میں موجود ہے وہ امام ابو حنیفہ کی رائے پر نہیں ہے، صاحبین کی رائے پر ہے، وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کی رائے پر ہے اکثر و بیشتر۔ یعنی یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے آپ کے سامنے کہ مزارعت مطلقاً حرام ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور جو فتویٰ ہے کتاب فقہ حنفی کا وہ امام ابو حنیفہ کی رائے پر نہیں ہے، صاحبین کی رائے پر ہے۔ تو ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے، تو یہ جب طرز عمل جب تک ہمارے ہاں رہا تو یہ بالکل ایک صحت مند فضا تھی۔ ایک دور آیا کہ علماء نے ایک خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اب علم کی کمی ہو گئی ہے، حرص و ہوا کا زور ہو گیا ہے، لہذا اجتہاد میں اب خطرات زیادہ ہیں،
لہذا اجتہاد کی بجائے جو ہمارے سابق علماء اسلاف نے جو اجتہاد کیے ہوئے ہیں بس انہی پر عمل کرنا چاہیے. یہ ایک احتیاط ہے جو اس دور میں علماء نے اختیار کی. لیکن یہاں بھی اہل علم کے نزدیک بات یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات میں مطاع نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ جو دلائل کتاب و سنت سے دیتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی بات مانی جاتی ہے. یہ تقلید ہے تو یہ شرک نہیں. اور اگر وہ تقلید ہے کہ کسی شخص کو اپنی جگہ پر مان لیا جائے کہ اس کی بات ہے کہ جو مانی جائے گی تو یہ شرک ہے. اور یہ وہی شرک ہے جو قرآن مجید نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. اسی طریقے سے تصوف کے میدان میں چونکہ احبار کا معاملہ بھی آیا، رہبان کا معاملہ بھی آیا. دو ہی طبقے مذہبی ہوتے ہیں، علماء اور صوفیاء. چنانچہ تصوف کے میدان میں جو یہ تصور ہے، اب شاعری کی بات ہے، جو باتیں شاعری سے پھیل گئی ہیں اور زبا زد عوام و خواص ہو گئی ہیں، انہوں نے سارا فطور بچایا ہے. بَمَے سجادہ رنگی کنگرت پیر مغا گوید. اگر تمہارا مرشد پیر مغا اگر تم سے کہے تو تم اپنے جان نماز کو شراب سے رنگین کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خالص شرک ہے اگر اس معنی میں مرشد کو مطاع مان لیا جائے کہ جو حکم وہ دے وہ آپ مانیں. مرشد کی بات ہو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر مانی جائے. حاکم کی بات ہو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر مانی جائے گی. مجتہد کی بات ہو اس سے بھی دلیل طلب کی جائے گی کتاب و سنت سے. عالم کی بات ہے تو وہ بھی مانی جائے گی کتاب و سنت کے دائرے میں اور اس کے دلیل پر مبنی. اگر یہ ہے تو توحید ہے، اور اس کو جہاں سے جس پہلو سے بھی آپ مجروح کر دیں گے وہ شرک ہے. اسی طریقے سے اب ذرا آئیے محبت کے معاملے میں بھی ایک دو چیزیں اپلائیڈ پہلو جو ہے وہ بیان کریں. یہ بڑا اچھا ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم یہ دیانت ہے کہ لفظ پرستش استعمال ہوتا ہے. وطن پرستی، قوم پرستی، یہ ساری پرستیاں خدا پرستی کسی سے، خدا پرستی، پرستش صرف اللہ کی. جب آپ نے یہ پرستشیں شامل کر دی، اب وطن کی محبت اور چیز ہے. مجھے معلوم نہیں کہ اس حدیث کا، یہ حدیث کے طور پر یہ الفاظ بیان ہوتے ہیں، سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن حب الوطن من الایمان یہ اپنی جگہ 100% درست ہے. وطن سے محبت نہ ہو تو وہ شخص بڑا بے غیرت ہے. والدین سے محبت نہ ہو تو وہ شخص بڑا بے حمیت ہے. اپنے قبیلے اور قوم سے محبت نہ ہو تو وہ شخص جو ہے، اب میں بے غیرت اور بے حمیت کے بعد تیسرا لفظ جو ہے وہ ڈھونڈ نہیں سکا ہوں، ان دونوں کو جمع کر لیجیے. لیکن یہ ہے کہ یہ تمام محبتیں جو ہے ایک حد میں رہے اور اس کے اوپر اللہ کی محبت رہے تو یہ توحید فی المحبت ہے. ان میں سے ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے تو وہ شرک فی المحبت ہے. وہ تو الجبرے کا فارمولہ ذہن میں رکھیے، اسی کے حساب سے ہر چیز اپلائی کرتے چلے جائیں. اب اسی میں لیجیے گا ایک اور پرستش ہے، شخصیت پرستی. یہ شخصیت پرستی کو کم درجے کا شرک نہیں. کسی شخص کی محبت اور عقیدت آپ کے ذہن میں اس طریقے سے رچ بس گئی ہو کہ اب اس کی ہر بات جو ہے وہ آپ کے لیے سند ہے، اور ہر بات اس کی رضا جوئی جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے، اور اس کی عقیدت جو ہے وہ آپ کو اندھا اور بہرا کر کے رہے. یہی بات حضور نے فرمائی، حبک الشیء یعمیک و یصم. تیرا کسی سے محبت کرنا تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتا. یہ محبت ہے جو آج شخصیت پرستی کی شکل میں دنیا میں، اور ذہن میں رکھیے گا اس کو باقاعدہ ایک پولیٹیکل کانسیپٹ کی حیثیت سے دنیا میں ڈیولپ کیا گیا. یہ گاندھی جی کے 80 گز اونچے مجسمے یہ کوئی ہابی کے طور پر نہیں تراشے گئے تھے. یہ وہی بت پرستی کا معاملہ ہے کہ ایک شخص کی عظمت اس طرح ذہن کے اوپر قائم ہو جائے کہ وہ عظمت جو ہے وہ عقیدت اور محبت ہم کو بھی ایک دوسرے سے جڑا رکھے. سب اس سے محبت کرنے والے ہیں تو آپس میں بھی جڑ جائیں گے. جس طرح وطن کی محبت جو ہے وہ ایک یونیفائنگ فورس ہے، وہ جمع کرنے والی چیز ہے، جوڑنے والی چیز ہے، ایسے ہی کسی شخص کی، اب دیکھیے اس کے لیے بھی بڑا دیانتداری پر مبنی لفظ ہے، ہیرو ورشپ. یہ شخصیت پرستی جو ہے، لیڈروں کی پوجا، لیڈروں کی پرستی یہ دنیا میں ہوئی ہے، ہوتی آئی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں جانتا ہوں ایک صاحب کا نام اپنے لیتا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہاں کے مسلم لیگ کے زعماء میں سے تھے، اور حال یہ تھا کہ وہ کبھی نماز کے قریب نہیں پھٹکے، اور ان کا اپنا کہنا یہ تھا کہ میں تو صبح قائد اعظم کی تصویر کو سلام کرتا ہوں، بس یہی میری نماز ہے.
کیا کہیں گے اسے آپ؟ وہی بات جو غیر کرے تو وہ بت پرست، اور وہ ہم کریں تو ہماری توحید کے اندر جو ہے کہیں کوئی رفتہ نہ پیدا ہو جائے۔ یہ اسٹالن کے جس طریقے سے مجسمے نصب کیے گئے اور اس کی تصویریں جس طرح لوگ بچوں کے ذہنوں کے اندر اتاری گئی، یہ کیا ہے؟ یہ وہی شخصیت پرستی ہے۔ اس کی محبت اور عقیدت جو ہے چھا جائے اس کے ذہن پر۔ ماؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ بت تراشے گئے اس دور میں، یہ انسان پرستی اور شخصیت پرستی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، آج بھی اس کا وجود موجود۔ تو یہ محبت ہے وہ وطن۔ اسی طریقے سے ایک اور محبت ہے آج کے زمانے میں، کسی نظریے کی محبت۔ وہ نظریے کی محبت جب انسان کے اوپر اس درجے غالب آ جاتی ہے کہ اس کا جینا مرنا اسی کے لیے ہو جائے، یعنی وہ طرز عمل جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب یہ کسی تصور، کسی نظریے کے ساتھ یہی ریلیشن شپ قائم ہو جائے گا، وہ چاہے اشتراکیت کا نظریہ ہو، وہ کوئی اور انقلابی نظریہ ہو، اگر وہ ذہن پر اس طرح مستولی ہو گیا ہے، دل پر اس کی اتنی گرفت پر چھاپ لگ گئی کہ جینا مرنا اسی کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاشتراکیہ، اگر یہ صورت ہو جائے معاذ اللہ، تو یہ اس نظریے کی پرستش ہو رہی ہے، یہ نظریے کو پوجا جا رہا ہے، ایک نظام کو پوجا جا رہا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے ایک، مجھے معلوم نہیں ہے کسی بڑے عام سے شاعر کا، کہ اس تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے۔ جب تک کوئی آرزو نہ ہو انسان کے اندر تو جینے کا مزہ کیا ہے؟ پھر تو انسان حیوان ہے، سانسوں میں ڈھالی ہوئی زندگی ہے۔ ہیومن ویجیٹیبل ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی نسب العین نہیں، کوئی آدرش نہیں، لیکن نسب العین صرف ایک صحیح ہے، اور وہ اللہ کی محبت کا نسب العین ہے۔ جہاں کوئی اور نسب العین اس جگہ پر آ کر فٹ ہو گیا، یہی شرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایک بات میں نے کہی تھی، اس کی وضاحت کر کے آگے چلتا ہوں۔ میں نے جو کہا کہ کوئی عالم دین اس بات کو نہیں سمجھ سکا، وطنیت اس طور کے شرک کی حیثیت سے جو ابھر کر آیا، اس کا سبب جان لیجیے۔ ہمارے علماء نے بدقسمتی سے مغرب کے فلسفے کا مطالعہ نہیں، چنانچہ وہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ حب الوطن والی بات ہے، یہ نیشنلزم جو ہے حب الوطن ہی ہے، شاید وہ اپنے اس جو بھی ان کے اپنے تصورات ہیں اس کے اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا۔ لیکن یہ کہ علامہ اقبال چونکہ ان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، میں جدید تہذیب، جدید تمدن، جدید عمرانی نظریات کی آگ میں ڈالا گیا ہوں جیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں اس میں کیا ہے، مغرب کے فلسفے، مغرب کے نظریات، یہ نئے جو تصورات ابھرے وہاں پر، جو ساری اجتماعی زندگی کی بنیاد بنے ہیں، اس کا براہ راست مشاہدہ تھا علامہ اقبال کو۔ وہ اس میں تپے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ یہ معاملہ ہمارے علماء کا نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کے واقف ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مغلا ڈین اور تبیرا ڈین جیسے ان کی شخصیتیں ہیں علم دین کے اعتبار سے، لیکن اس دور کی جو زمین ہے، اس زمین تک جب تک وہ علم نہ پہنچے، وہ پانی ڈیم میں کھڑا ہوا مفید نہیں ہے، وہ تو زمین پر جب پہنچے گا تو فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے لیے ڈسٹریبیوشن چینلز درکار ہے، وہ چینلز جو ہے بدقسمتی سے آج نہیں رہے، ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہو چکا ہے، وہ بات پہنچ نہیں رہی ہے آگے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ڈیم سے پانی لے کر اور پہنچایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس دور کو سمجھیں۔ اس دور کا شرک جب سمجھ میں آئے گا جب اس دور کے نظریات کو آپ سمجھیں، اس کی گہرائی میں آپ اترے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے باتیں، بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن دل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے کہا کہ جھنڈے کی عظمت، جھنڈے سے محبت، جھنڈے کے وقار کو بچانا یہ ضروری ہے، لیکن جھنڈا کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا، سلامی دینا، یہ ثابت کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قنوت للعلم جو ہے کہ جھنڈے کے آگے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ شرک ہے۔ ورنہ جھنڈے کی عظمت آپ کے جیسے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یا جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ نے کیا، حضرت جعفر طیار نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بات دوسری ہے۔ لیکن جھنڈے کے لیے سلامی اور جھنڈے کے لیے کھڑے ہو جانا، یہاں اس تعظیم کا معاملہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں کھڑے ہونے دے رہے۔ آپ کو پسند نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی کھڑے ہو جاؤ،
تو یہ باریک چیزوں میں فرق کیجیے. وطن کی محبت اور ہے، وطن پرستی اور ہے. ان دونوں چیزوں کو جب تک آپ علیحدہ علیحدہ نہیں کریں گے تو یہ صرف لفظی جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو جائیں گے. اب آگے آئیے، تیسرا جز ہے، میں نے عرض کیا تھا مراسم عبودیت، اس کی کچھ بات ابھی ہو بھی گئی. یہ سجدہ کرنا، یہ قنوت، کھڑے ہونا مؤدب ہو کر، یہ نظر پیش کرنا، نظر ماننا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے. اس میں کہیں کسی نیت سے بھی آپ نے اگر کوئی معاملہ کر دیا، ہو سکتا ہے آپ کی نیت صرف کی نہ ہو، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ آپ کے عمل سے کتنے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین کی تکمیل ہوئی تو آپ جان لیجئے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، ورنہ اس سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا. کسی کے ادب کے لیے جھک کے ملنا آج بھی اس انسان کی فطرت میں ہے. آپ کسی بزرگ سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہوئے آپ جھک جاتے ہیں، یہ اس کی کچھ جبلت ہے انسان کی. پچھلے زمانے میں رکوع کی حد تک آ جانا، یہ جھکنا تھوڑا سا ہی زیادہ ہوگا تو رکوع ہو جائے گا کیا؟ اس کے اندر کوئی نئی صورت تو نہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سجدے کی حد تک بھی پہنچ جانا محض تعظیماً، بغیر یہ اپنے دل میں رکھے ہوئے کہ اس میں کوئی الوہیت ہے، کوئی خدائی اختیارات ہیں، یہ نہیں. لیکن ٹو شو ریورنس، ادب کے لیے، تعظیم کے لیے، یہ رکوع یا سجدے کی حد تک چلے جانے میں یہ ممانعت نہیں تھی، حرام نہیں. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کی تکمیل ہوئی اور وہ تمام راستے جس طرح بند کیے گئے کہ کہیں سے یہ گمراہی اور کہیں سے یہ بیماری جو ہے کہیں سے کوئی لقب لگا کر جو ہے آ نہ جائے، تو اس میں یہ سجدہ تعظیمی کو مستقلاً حرام کر دیا. کسی نیت سے سجدہ نہیں، اب یہ اللہ ہی کے لیے. اس میں آپ ذہن میں رکھیے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حالانکہ صوفیاء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تصوف کے میدان کے مجدد ہیں، ان کا اصل جو تجدیدی کارنامہ وہ تصوف کے میدان ہی میں ہے. لیکن وہ شخص ہے جو سجدہ تعظیمی کے باب میں حکومت وقت سے ٹکرا گیا. گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ معاملہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی مغل دربار کے اندر چل رہا تھا. انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے، شرک ہے. جو ان کے حاسدین تھے علماء سو، درباری علماء، سرکاری علماء، انہوں نے کہا کہ یہ اچھی گرفت میں آیا ہے، پیشی کرواؤ. اور یہ سجدہ نہیں کرے گا تو خود بخود بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ باغیانہ خیالات سے نہیں ہے. یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اہتمام کیا گیا کہ جہاں سے آنا تھا بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے، وہاں ایک دیوار بنا کر اس میں چھوٹی کھڑکی رکھی گئی کہ اس میں سے نکلے گا تب تو سر جھکائے گا. حضرت مجدد نے اس میں سے نکلتے ہوئے بھی ٹانگیں پہلے نکالی، سر بعد میں نکالا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، شائبہ پیدا نہ ہو. یہ گردن جو ہے صرف اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے. گردن قلم ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں ہے. یہ مراسم عبودیت. اب اس میں آپ جمع کر لیجئے جہاں جہاں بھی آپ کے ہیں، اور اگر وہ قبر کو سجدہ ہو رہا ہے تو وہ بھی شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں جہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی، ایک اصول ہاتھ میں لیجئے، نظر صرف اللہ کے لیے. اول تو اسلام کا مزاج تو یہ کہ نظر کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ بڑی بنیا پن کی ذہنیت ہے، بہت بنیا پن، بہت گھٹیا انداز ہے یہ کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 نفل پڑھوں گا. کیا یہ حساب کتاب اللہ سے کر رہے ہو؟ اور کیا تم نے اپنے 2 نفلوں کی بڑی قیمت سمجھی ہے؟ اور یہ کام ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا. اللہ سے یہ سودے بازی نہ کرو. جو کر سکتے ہو کرو، اور اس سے جو مانگنا ہے مانگو. اس کے ہاں مانگنے پر کوئی قدغنے نہیں ہے، جو مانگنا ہے مانگو. یہ ساری وہ بنیا ذہنیت جو ہے ہماری، اسی نے تو اصلاح طول کے اندر لا کر دین کو ڈال دیا. لیکن بہرحال اگر نظر مانی ہو تو اس کو پورا کرنا ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. پھر یہ نہیں کہ اب وہ کام تو ہو گئی تو پھر اب جو کچھ تھوڑا بہت بھی مانا تھا اس کو بھی آدمی کرنے کو تیار نہ ہو. تو یہ اپنی جگہ پر ہے ایفائے نظر، لیکن نظر جو ہے تو پسندیدہ شے ہے.
بہرحال اگر ہے تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نظر ہوگی تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو قادر مطلق سمجھا ہے، آپ اس کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ نظر جس کے لیے بھی ہوگی اس کے لیے تصور ذہن میں ہوگا، اور یہی تو شرک ہے۔ چوتھی چیز میں نے عرض کی تھی دعا، الدعاء مخ العبادہ۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ پکارو مجھے، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ پہلے ٹکڑے میں لفظ دعا ہے، دوسرے ٹکڑے میں لفظ عبادت ہے، یعنی دعا سے عبا کرنا، عبادت سے عبا کرنا ہے۔ اگر اللہ کو پکارتے نہیں ہو تو تمہاری عبدیت جو ہے وہ تکبر ہے، اپنے اندر استغنا ہے، کچھ اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہو۔ مقام بندگی یہ ہے کہ محتاجی ہی محتاجی شمار ہو۔ اس پر جو کلائمیکس ہے قرآن مجید میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ میں تو فقیر ہوں ہر اس شے کا جو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے فنے خواہ قسم کا کہ روپیہ دو گے تو لیں گے، وہ ایک آنا اگر آپ نے کہیں دے دیا 10 پیسے دے دیے تو پھینک دے گا، اور ایک وہ فقیر ہوتا ہے کہ ایک پائی بھی دے دے تو وہ اس کا بھی محتاج۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھی میری جھولی میں تو ڈال دے میں اس کے لیے محتاج ہوں، اس لیے کہ اب تو ہے ہی محتاج۔ مقام عبدیت ہے ہی مقام احتیاج، سراپا احتیاج۔ استغنا تو صرف اللہ کے لیے، یہ جامع اسی کو زیب دیتا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کی جناب میں، غنی تو صرف ایک ذات ہے، لہذا پکارو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، بڑی پیاری مثال دی حضور نے کہ بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سے تم سوال کرتے ہو تو انہیں ناگوار گزرتا ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ سوال نہیں کرتے تو ناگواری ہوتی ہے۔ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگنے پر ناراضی۔ قال ربکم ادعونی، حکم ہے، فعل امر ہے، تمہارے رب نے کہا ہے کہ پکارو مجھے، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور جو نہیں کرتا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ میری عبادت سے تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و رسوا۔ لیکن اس میں توحید کیا ہے؟ اگر اس ایک کو پکارنے نے تمہیں تمام پکاروں سے مستغنی نہیں کیا تو جاؤ پھر انہی کو پکارو۔ اللہ بڑا غیور ہے، میرا پکارنا کافی نہیں، کسی اور سے بھی کچھ پکارنے کی پھر کوئی احتیاج باقی رہ جاتی ہے، کسی اور سے بھی کوئی سوال اور کسی اور سے بھی کچھ مانگنے کا کوئی امکان رہ گیا؟ پکارو اور صرف مجھے پکارو۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ دیکھیے یہاں کیا ہے، مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ۔ مجھے میں کہتا رہا ہوں کہ برابر کر دو تو شرک ہے، اور کسی چیز کو اوپر کر دیا اطاعت اور محبت کے اعتبار سے تو شرک سے کہیں آگے بڑھ گئی بات۔ اسی طرح ایک یہ ہے کہ اللہ کو نہ پکارا جائے، کسی اور ہی کو پکارا جائے، یہ تو ضل ضلالا بعیدا۔ ایک یہ کہ اللہ کو بھی پکار رہے کسی اور کو بھی پکار رہے، یہ ہے شرک۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد چاہے یہ مسجد مراد لے لیجئے، چاہے وہ اعضاء انسان کے جن پر سجدہ ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ ہے توحید فی الدعاء، اور اسی کا آپ وعدہ کرتے ہیں نماز کی حرکت میں، اور اس میں بھی جو گہرا تعلق ہے وہ جان لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کا لب لباب کیونکہ دعا ہے، عبادت کا جوہر دعا ہے، عبادت ہی دعا ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا ایاک نعبد، یوں بھی کہو
کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور مزید یہ کہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اب یہاں ذرا ایک باریک بات ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ ایک استمداد، استدعاء، یہ عربی کے الفاظ ہے، استدعاء کر رہا ہوں، آپ درخواست لکھتے ہیں مستدعی ہوں، یہ تو دعا ہو گئی۔ استمداد، آپ نے مدد چاہی۔ استنصار، کسی کی نصرت چاہنا۔ استغاثہ، کسی کی دہائی دینا۔ یہ تمام ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے باسباب ظاہری، کسی سے کوئی مدد طلب کرنا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے کسی سے کہا کہ بھائی ذرا پانی لا کے مجھے پلا دو، یہ بھی میں نے اس سے کچھ چاہا، مانگا، مدد طلب کی۔ استنصار، استدعاء، استمداد، سارے فتوے اس پر لگ جائیں گے۔ یہ جو ظاہری اسباب اور قوانین طبیعی کے اندر اندر مدد مانگنا ہے، اس کے بارے میں تین باتیں جانیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کے ضمن میں بھی جو تلقین کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ کسی سے مدد نہ مانگو، حتی الامکان نہ مانگو، اپنے کام خود کرو۔ حضور کا اپنا مزاج یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ اونٹنی پر ہوتے تھے اور کوڑا اگر زمین پر گر جاتا تھا تو بجائے اس کے کہ آپ کسی سے کہتے کہ ذرا یہ مجھے اٹھا دینا، اونٹنی کو بچھاتے تھے، اترتے تھے، اپنا کوڑا اٹھاتے تھے۔ اسباب ظاہری کے اندر بھی کوئی مشابہت پیدا نہ ہو جائے، یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک پکار ہے۔ لیکن یہ مزاج کی بات ہے، اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں۔ یہ اسباب ظاہری کے تحت کسی سے کوئی تعاون طلب کرنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے نصرت طلب کرنا، جو کام ہمارے ظاہری اسباب کے تحت ہو رہے ہوں، ان میں ایک دوسرے سے مدد چاہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا شرک نہیں۔ البتہ اس میں ایک درجہ آ جاتا ہے جو شرک خفی بن جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذہن پر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ شخص میرا کام کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں اب زاری بھی پیدا ہو رہی ہے، تضرع بھی ہے، گڑ گڑا بھی رہا ہے، وہ اس وقت اصل میں اس حجاب میں آ گیا ہے، اس پردے میں آ گیا، اس مغالطے میں آ گیا ہے کہ یہ شخص میرا کام کر سکتا ہے، یہاں وہ نفی ہو جائے گی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مانگو ضرور، لیکن یہ جان لو کہ یہ کر سکے گا وہی جو اللہ چاہے گا، اور اللہ چاہے گا تو اس کے دل میں ڈال دے گا۔ اسباب ظاہری سے جتنا آپ کو شغل ہونا چاہیے، شغف ہونا چاہیے، اس سے زائد جب ہو جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب ظاہری پر تکیہ اور توکل اور یقین اور ایمان انہی پر ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے، میں نے وہ جو شرک صفات کی بات ہو رہی تھی، ایک بات میں اس میں کہا کرتا ہوں، بڑی پیاری رہ گئی تھی، یہاں مجھے یاد آ گئی۔ آپ اپنی بڑی بوڑھیوں میں ابھی وہ کیفیت دیکھیں گے، چاہے وہ شعوری ہو یا غیر شعوری ہو، کہ بچے کو دوا پلا رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ شافی، اللہ کافی، پلا رہی ہے دوا۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارا وہ ایمان ہے، یہ وہ ہمارا توحیدی مزاج ہے۔ ہمارا توکل اس دوا پر نہیں ہے۔ دوا میں تاثیر ہوگی اگر اللہ چاہے گا۔ شافی اصل میں دوا نہیں ہے، شافی اللہ ہے، اور اللہ کافی ہے، اللہ چاہے تو بغیر دوا کے شفا دے دے۔ وہ شافی بھی ہے، کافی بھی ہے، اللہ شافی، اللہ کافی۔ لیکن ہم یہ حضور کی سنت سمجھ کر کہ اسباب سے فائدہ اٹھاؤ، ہم یہ علاج کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ کیفیت ہوتی ہے کہ مر رہے ہیں، کیا کریں، ہمارے بچے کے لیے فلاں ڈاکٹر کا علاج ہم نہیں کرا سکتے، یا امریکہ نہیں بھیج سکتے، گھلے جا رہے ہیں صدمے کے اندر۔ وہاں محسوس ہوگا کہ ان کے دل میں اصل تکیہ جو ہے اس علاج پر ہو گیا ہے۔ نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ انگلستان میں بھی مرتے ہیں، وہاں سارے آپریشن ہونے کے باوجود اور سارے علاج ہونے کے باوجود موت کا علاج وہاں بھی نہیں، اور بہترین معالجوں کے ہاتھوں جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں۔
امریکہ میں جو بلنڈرز ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے، تو ایسی ایسی حماقت اسپیشلائزیشن کے دور میں ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے۔ جتنا کچھ تمہاری استطاعت میں ہے اتنا کر گزرو، اس کے بعد جانو کہ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اللہ ان وسائل کا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ کافی ہے، جو کرنا چاہے خود کر سکتا ہے بغیر کسی سبب کے، اور اسباب بھی ہوں گے تو ان میں بھی تاثیر تو وہی ڈالے گا تو ہوگی، ورنہ کسی سبب میں کوئی تاثیر اپنی ذاتی نہیں۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اسی طرح جب آدمی گر گڑاتا ہے کسی کے سامنے، اپنی عزت نفس کا ڈھیلا کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ بس اسی کے ہاتھ میں میرا خیر ہے یا میری شر ہے یا یہ میرا کام بنا سکتا ہے، وہاں وہ شرک خفی کی آمیزش پیدا ہو جاتی ہے، ظاہری اسباب میں بھی۔ باقی رہ گیا امداد اور استدعاء اور استغاثہ اور استنصار، یہ ساری جہاں ظاہری اسباب سے بالا تر کا معاملہ آ گیا، وہ کل کا کل شرک ہے۔ نہیں پکار سکتے کسی، نہ کسی ولی کی روح کو پکار سکتے ہو، نہ کسی نبی کی روح کو پکار سکتے ہو، نہ کسی فرشتے کو پکار سکتے ہو۔ دیکھیے یہاں ایک باریک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک رائے یہ ہے، ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں یہ رائے بڑی عام ہے، شائع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی روحیں انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے۔ ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ عالمی حکومت ہے اس کے کارندے ہیں، سول سروس ہے اس کی، فلاں آرڈر ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے فلاں فرشتے کے حوالے کر دیا، حکم اس کا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں وہی کچھ جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ تو ملائکہ کے طبقات بھی ہیں، ملائے اعلیٰ، ملائکہ مقربین، پھر وہ ساتوں آسمانوں کے ملائکہ، پھر ملائکۃ الارض ہے۔ تو وہ ملائکۃ الارض جو ہے وہ طبقہ اسفل ہے، سب سے گھٹیا، سب سے نچلا۔ وہ جو لگے ہوئے ہیں یہاں اللہ کے احکام کی تنفیذ میں، تو ایک رائے یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی جوائن کر لی سروس اللہ کی، کوئی حرج نہیں۔ اب اس میں یہ جان لیجئے کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے، میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس کے لیے کتاب و سنت سے کوئی دلیل ایسی نہیں ملی کہ میں حتمی طور پر کہہ سکوں کہ ایسا ہے، لیکن ایک درجے میں تقلید مجھ میں بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میرے ذہن میں ان کے ساتھ ایسی ایک محبت کہہ لیں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت گہرا فہم رکھتے ہیں قرآن اور سنت کا۔ انہوں نے بھی یہ رائے ظاہر کی ہے، انہوں نے دلائل بھی دیے احادیث سے۔ حضرت جعفر طیار کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کے جو دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر دے دیے ہیں اور وہ ان پروں سے ملائکہ کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ دلیل لائے ہیں، لیکن یہ معاملہ شہداء کا ہے، بہرحال وہ اس کو دلیل کو لائے ہیں، تو میں اس کو اس وقت مان لیتا ہوں کہ ایسا ہے کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں اولیاء اللہ کی ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح احکام خداوندی کی تنفیذ ملائکہ کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں نتیجہ نکلتا کہ ان کو پکارا جائے۔ یہ تو طبقہ اسفل ہے، ملائے اعلیٰ کے ملائکہ کو پکارنا بھی شرک ہے۔ آپ یا جبرائیل اغثنی کہیں گے تو شرک ہوگا، اے جبرائیل میری مدد کو پہنچو، پکارا جائے گا صرف اس کو۔ وہ جبریل کو بھیجیں، میکائیل کو بھیجیں، کسی اللہ کے ولی جو ہیں ان کی کسی روح کو بھیج دیں، وہ ان کا کام ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کسی اور کو پکارنے کی، ہمیں حکم یہ ہے کہ صرف ہمیں پکارو، لا تدعوا مع اللہ احدا۔ تو اگر کوئی شخص علمی اعتبار سے وہ رائے رکھتا ہے تو میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں شرک کا کوئی پہلو ہے، وہ علمی مسئلہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے، وہ دلائل کی بنا پر آدمی جو ہے وہ فیصلہ کر لے جس چیز پر دل ٹھک جائے، لیکن شرک آ جائے گا جہاں پکارا جائے گا وہاں شرک ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہ تو ملائکہ اسفل کے قسم کے لوگ ہیں، جو ملائکہ کا طبقہ اعلیٰ ہے اس کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں، تو ان کو پکارنے کے لیے کہاں سے گنجائش نکل آئے گی؟ پکارنے کی اجازت نہیں ہے، پکارو گے صرف اللہ۔
لا تدعوا مع اللہ احدا، جہاں کسی اور کو پکارا، یہ ما فوق العادت جو ہمارا یہ قانون ظاہری ہے طبعی قانون، اس سے اوپر کسی کو پکارا، اس کے شرک ہونے میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ اب اس بحث میں صرف ایک جز رہ گیا اور وہ ہے اخلاص۔ عبادت کا جسد ظاہری اطاعت کلی، روح باطنی محبت خدا بندی، ایک پہلو مراسم عبودیت، دعا کی روح یا لب لباب، عبادت کی روح یا لب لباب دعا، چار باتیں ہم نے کر لی۔ اب عبادت کی قبولیت کی شرط لازم ہے اخلاص، جس کی ضد ہے ریا، دکھا کر کرنا اور سنا کر کرنا، لوگوں سے اپنی مدح و ستائش چاہنا، نیت میں یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لہذا آپ کام دکھا کر کریں کوئی نیکی کا، اس کے شرک ہونے پر اتنی واضح باتیں کہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث اتنی قطعی ہے، من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، ومن تصدق یرائی فقط اشرک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ اب یہ قد جب آتا ہے پہلے ماضی پر عربی زبان میں تو یہ جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے انگریزی کا وہ مفہوم پیدا کرتا، کر چکا ہے، قطعی یقینی۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا وہ شرک کر چکا، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کسی میں حضور نے پھر باریک بینی اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے اس درجے تک بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اب وہ نماز ذرا رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر سجدہ طویل کر کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ شرک خفی ہے۔ میں اس کا حساب وہ الجبرے کا بتایا کرتا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا اور آپ نے 3 سیکنڈ کا سجدہ کیا اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے اب آپ کا سجدہ 5 سیکنڈ کا ہو گیا، یہ 2 سیکنڈ کس کے حساب میں؟ 3 سیکنڈ کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں تو وہی روٹین کا سجدہ جو آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے وہی آپ نے کر لیا، لیکن یہ 2 اضافی سیکنڈ جو ہے اس کا مقصود جو ہے اللہ نہیں ہے، وہ ہے جسے آپ دکھا رہے ہیں۔ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، یہی شرک ہے۔ اور حضور کی ایک حدیث اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک خفی جو ہے اس کا دیکھنا اور پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر ایک سیاہ رینگتی ہوئی چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ رات انتہائی تاریک اور پتھر سیاہ اور اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، جس طرح اس کو دیکھنا جو ہے مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو سمجھنا مشکل۔ اب سوچئے کون بچے گا اس شرک سے؟ یہ اگر 3 قسمیں شرک کی سامنے آئی تو اب بات سامنے آئی کہ کتنی بڑی بات ہے اگر اللہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے، ما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ معلوم ہوا جو کچھ کہا جا سکتا تھا کہہ دیا گیا ایک جملے میں۔ اس سے زیادہ مدح کیا ہوگی، اس سے زیادہ ستائش کیا ہوگی، اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی، اس سے بڑی سند کیا ہوگی، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا؟ کوئی ٹیسٹیمونیل نہیں، ما کان من المشرکین۔ یہی بات ہے جو بڑے پیارے انداز میں اقبال نے کہی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ سینوں کے اندر جو متقدے آباد ہیں، یہ باہر کے متقدے آپ نے دیکھ لیے۔ آپ نے گنیش جی کا بت پوجتے ہوئے دیکھا، شرک ہے۔ آپ نے کسی قبر کو سجدہ ہوتے دیکھا، شرک ہے۔ آپ نے کسی غیر اللہ کو پکارتے ہوئے کسی کو سنا، آپ نے کہا شرک ہے۔ صحیح ہے، غلط نہیں ہے،
لیکن ذرا اپنی نگاہ کو اور وسیع کیجیے، دیکھیے کہ کہاں کہاں آتا ہے، خاص طور پر اس طور کے شرک، یہ مادہ پرستی کا شرک، یہ وطن پرستی کا شرک، یہ ہیرو ورشپ کا شرک، یہ اپنی ہواؤں ہوس کو پوجنے کا شرک، خود پرستی کا شرک، خود اپنے آپ کو پوج رہے ہیں، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو، اپنی ہی ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے، اپنے ہی نفس کے گرد جو ہے انسان طواف کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ شرک ہے اصل میں اس دور کے، کہ جن کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ان کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، یہ انسانی حاکمیت کا تصور جو شرک ہے، ان کو سمجھا جائے تو پھر محسوس ہوتا ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ دیکھیے میرا جملہ یاد کیجئے کہ میرے نزدیک ہر خیر اور بھلائی، وہ نظریے کی ہو، وہ فکر کی ہو، وہ عقیدے کی ہو، وہ علم کی ہو، وہ عمل کی ہو، وہ اخلاق کی ہو، وہ توحید ہی کا کوئی گوشہ ہے، توحید ہی کی کوئی کورولری ہے، خوبی بھلائی جو بھی ہے وہ توحید ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں، اور کجی اور گمراہی اور زیر، چاہے وہ نظریے کا ہے، فکر کا ہے، عقیدے کا ہے، عمل کا ہے، وہ سب شرک ہی کی کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ اب میں اس سوال سے ذرا تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں، جو پہلے بھی پیدا ہو گیا تھا بعض حضرات کے ذہنوں میں، اور آج شدت سے پیدا ہونا چاہیے، کہ آج جو شرک کی تصویر سامنے آئی ہے اس کے منہ سے تو ہر گناہ شرک ہے۔ نماز آپ نے نہیں پڑھی، اللہ کا حکم تھا پڑھو، آپ نے نفس کا کہنا مانا، شرک ہو گیا۔ آپ نے مال کمانے میں شریعت کا کوئی حکم کاٹ دیا، توڑ دیا، شرک ہو گیا۔ اللہ کا حکم ایک طرف، مال کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت سے مال کی محبت بڑھ گئی، شرک ہو گیا۔ تو ہر گناہ شرک ہے۔ تو پھر جو قرآن کہتا ہے دو جگہ پر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو وہ کم تر کیا ہے؟ وہ کم تر کا دائرہ جس میں مغفرت کی امید ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم ہے، متعلق ہے، ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ نہیں ہوا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ ذہن کی بیداری کے ساتھ میری گفتگو کو نہیں سن رہے۔ دیکھیے گناہوں کے باب میں ایک بات تو یہ جان لیجئے، قرآن مجید ایک طرف تو صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کرتا ہے۔ صغائر کے بارے میں قرآن مجید نے بہت امید دلائی ہے کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ بھی سامنے آتا ہے، اول تو یہ کہ ان پر گرفت شدید نہیں ہے، چنانچہ سورہ والنجم میں بھی آیا الا اللمم، لمم جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، ان کی گرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خردہ گیر نہیں ہے، معاذ اللہ، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑے۔ یہی بات سورہ شورى میں فرمائی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش چیزوں سے رکنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صغائر کے معاملے کو علیحدہ کیا، کبائر کو لا کر۔ ایک طرف یہ تصور، ساتھ ہی یہ بھی کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ صغائر دھلتے رہتے ہیں، کبائر نہیں۔ آپ صبح کو اٹھے، مسجد کے لیے چلے، تو ہر قدم پر آپ کے یہ صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آپ اٹھے، آپ نے وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھونے شروع کیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس ہاتھ سے جو گناہ صادر ہوئے تھے اس وقت میں وہ دھل گئے، لیکن صغائر، کبائر نہیں، صغائر۔ یہ حقائق دین کے، ان سے قطعاً کسی درجے میں بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا فرق جو کرتا ہے گناہ کے بارے میں قرآن مجید، وہ ایک لفظ کسب ہے۔ کسب کا لفظ یہ کہ جان بوجھ کر کرنا، ارادے سے کرنا، اور ایک ہے اصطلاحات خطا اور نسیان، ذہول ہو گیا، بھول گئے، غفلت کا پردہ پڑ گیا تھا، اس لیے کوئی غلطی صادر ہو گئی، اس میں ارادے قسم کو دخل نہیں۔
یا نیت نہیں تھی غلط کام کرنے کی، خطا اس کو کہتے ہیں کہ نشانہ خطا ہو گیا، نشانہ لگانا چاہ رہے تھے کہیں اور لگ گیا کہیں اور. تو نسیان اور خطا سے جو ہو جائے وہ اور ہے، قسم جو کیا جائے گا وہ اور ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کی آخری آیت، 2 آیتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ عرش تلے کے خزانوں میں سے 2 اہم خزانے ہیں، اور شب معراج کو یہ امت کے لیے تحفہ دیا تھا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، نسیان اور خطا، اگر بھول ہو جائے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر خطا ہو جائے غیر ارادی طور پر تو اللہ مؤاخذہ نہ فرمائیے. اب آئیے، اگر کسب ہو رہا ہے، جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا جا رہا ہے، یہ شرک ہو جائے گا. خطا اور نسیان نکال دیجئے، صغائر نکال دیجئے. اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ اس پر ڈیرا لگا لے آدمی. تو ایک گناہ بھی یقیناً شرک ہے. یعنی اس کی مثال میں دوں گا، آپ برا مانیں گے. ایک شخص ہے جو سود کو اپنے کاروبار میں مستقلاً شامل کیے ہوئے، یہ کوئی نسیان کا معاملہ نہیں، وہ خطا کا معاملہ نہیں، یہ ارادی طور پر علی وجہ البصیرت ایک حرام چیز کو اس نے اپنے اندر اختیار کیا ہوا ہے اور مستقل ہے، دائم ہے، قائم ہے، وہ تو اس کے کاروبار کا جزو لا ينفك. یہ چیز ہے در حقیقت جب تک گناہ ذہول اور نسیان اور خطا کے درجے میں ہو، قسم کے درجے میں نہ ہو، اور جب تک اس پر دوام نہ ہو، تو اگرچہ منطقی طور پر تجزیہ کریں گے تو ہر گناہ جو ہے شرک بن جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، اس کو شرک قرار نہیں دیا. ہاں جہاں قصد ہے، ارادہ ہے، فیصلے کے ساتھ، ذہن اور شعور کے ارادے کے ساتھ آپ کوئی غلطی کام کر رہے ہیں اور اس پر بھی ڈیرا جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، مستقل ہے، وہ کوئی عارضی چیز نہیں ہے. آدمی اضطرار میں آیا ہے، بھوک سے مرا جا رہا ہے، اس نے سور بھی کھا لیا تو کوئی بات نہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جان پر بنی ہوئی ہے، سود کا کوئی ایسا معاملہ اٹک گیا ہے کہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں جان بچنے کا، وہ کر لے، وہ معاف ہو. لیکن جہاں اس کو آپ نے اپنے کاروبار کے اندر ایک جز مستقل کی حیثیت سے شامل کر لیا اور اسی پر آپ کا ڈیرا لگا ہوا ہے، یہ یقیناً شرک ہے، اس میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں سورہ بقرہ میں. یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، لیکن اس کا مفہوم آج جو کچھ میں اس وقت عرض کر رہا ہوں اس کے پس منظر میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس شخص نے ایک برائی بھی کمائی، کسبہ، خطا اس سے علیحدہ ہو گئی، نسیان علیحدہ ہو گیا، اضطرار علیحدہ ہو گیا، کسب ہے، جان بوجھ کر کمائی جا رہی ہے ایک برائی. سیئۃ اس میں نکرہ ہے، نکرہ میں تقسیم بھی ہوتی ہے، بڑی چیز، چھوٹی چیزیں نکل گئیں، صغائر نکل گئے، کبائر آئے. لفظ کسب آ گیا، صغائر نکل گئے، کبائر رہ گئے. لیکن ایک بھی ہو اگر وہ بلا، اس لیے کہ سیئتن کے معنی ایک برائی ہے. بلا من کسب سیئتن واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کا گھیرا کر لیا اس کے گناہ نے، اس کی لپیٹ میں آ گیا. وہ اس ایک گناہ پر اتنا ڈیرا جما کر بیٹھا ہے کہ اس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. وہ گناہ کا جب گھیرا اس طور سے ایک کا بھی ہو جاتا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جہنمی. یہ وہ جہنمی نہیں کہ جو نکل آئیں گے. خالدون، یہ خلود فی جہنم جو ہے یہ کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے. معلوم ہوا کہ ایک گناہ بھی اگر یہ شرطیں اس کے ساتھ ہیں
تو واقعتاً آپ سے خطا ہوئی، آپ نے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ حساب صاف کر دیتا ہے۔ پشیمانی ہوئی، احساس ہو گیا کہ خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ بخش دے، آئندہ نہیں کروں گا، ڈیرا نہیں ڈالا اس پر، اسے مستقلاً اپنی زندگی کا جز بنانے کا ارادہ نہیں ہے، یہ معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ اگرچہ منطقی اعتبار سے یہ بھی شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیا ہے کہ اس کو وہ شرک قرار نہیں دیتا۔ یہیں سے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جن کی جب روح توحیدی زیادہ بیدار ہو جاتی ہے، وہ مشرک کا فتویٰ لگانے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں، وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہر چیز کا تجزیہ کر کے یہ بتا دیجئے یہ شرک ہے، کرنے والے کو مشرک نہ کہیے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں بت پرستوں کو کہا کہ یہ مشرک ہے، وہاں اہل کتاب کو مشرک نہیں قرار دیا، ان کا شرک بیان کیا، لیکن ان کی کیٹیگری جدا رکھی۔ آخری وقت تک بھی یہ دو کیٹیگریز علیحدہ علیحدہ ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ معلوم ہوا کہ مشرکین میں سے کفار اور اہل کتاب میں سے کفار، یہ دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں۔ کفار اہل کتاب کی لڑکیوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کفار مشرکین کے لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کے اندر فرق ہے۔ ان کے لیے نام ہی رکھا مشرک، یہ اگرچہ شرک میں ملوث ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو شرک کو بیان کیا اللہ نے ان کا۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، شرک کو بیان کیا، لیکن ان کو مشرک قرار نہیں دیا، ان کی کیٹیگری جدا رکھی۔ قرآن سے اس طریقے سے کسب ہدایت کرنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ گو مسلمان، میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا، مجھے یقین ہے یہ کوئی مسلمان جس نے مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، اس کی جو بھی ساخت ہے ذہنی بنی ہوئی ہے، اس کا خبیث جس مٹی سے اٹھا ہے، جان بوجھ کر شرک نہیں کر سکتا۔ یہ مغالطے ہیں، گمراہیاں ہیں، بات کو نہ سمجھنا ہے، غلو ہے۔ اس کی نفی کیجئے، گمراہی کو بیان کیجئے، واضح کیجئے، ہدایت کو عام کیجئے، لیکن یہ کہ شرک کے فتوے لگا کر ان سے اپنے آپ کو کاٹ لینا یا ان کو اپنے سے کاٹ دینا، یہ قطعاً نہ قرآن مجید کی روح کے مطابق، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق۔ جو چیز شرک ہے اسے کہیے کہ شرک ہے، اس میں کوئی مداخلت نہ کیجیے، یہ شرک ہے۔ لیکن شرک کا ارتکاب کرنے والا ہر ایک جو ہے وہ گرامر کا قانون اس کے اوپر نہ لگا دیجیے کہ پھر وہ مشرک ہے، نہیں۔ اسی طریقے سے کفر ہے۔ ایک نماز جس نے ترک کی، جب تجزیہ کریں گے تو کفر ہو گیا۔ الصلاۃ عماد الدین، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، نماز جو ہے وہ فرق ہے، امتیاز ہے، حد فاصل ہے نماز جو مسلم اور کافر کے درمیان، لیکن ایک نماز جس نے چھوڑی اسے آپ کافر کہہ دیں گے۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ جن لوگوں کے اندر وہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، ان کی حمیت بیدار ہو جاتی ہے، میں ان کے لیے بھی ہمدردی کے ساتھ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے خلوص اور اخلاص ہی کی وجہ سے اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے شرک کو شرک کہیے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے اوپر شرک کے فتوے لگا کر اور ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینے کے معاملے میں یہ جو ہے در حقیقت تجاوز ہے، اور یہ حکمت دین کے خلاف ہے، حکمت اصلاح و دعوت کے خلاف ہے، حکمت تبلیغ کے خلاف ہے۔ لہذا اس کے اندر بھی بڑے فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کریں گے تو ہر گناہ شرک، لیکن اللہ نے بھی یہ کہا کہ شرک وہی بنے گا کہ جس پر کے ڈیرا لگ گیا ہو، جس میں قسم کو دخل ہو، جس میں جان بوجھ کر کیا گیا ہو بھی بڑا۔ اب دیکھیے اسی کی ایک مثال اور دے دوں آپ کو، چوری، ایک پیسے کی بھی چوری ہے، مسجد سے کوئی سامان آپ لے کر جاتے ہیں وہ بھی چوری ہے،
لیکن جو قطع ید کی سزا ہے وہ ہر چوری پر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے 1 روپیہ کسی کا چرا لیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، معاذ اللہ، ایسا ظلم نہیں ہے. چنانچہ جس چوری پر وہ فقہا نے اس کی پوری پھر ڈیفینیشن کی ہے. باقی چوریوں پر تعزیر ہوگی. آپ کوئی قانون بنائے، کوئی جیل کر دے، کچھ اور کر دے، کوئی کوڑے مار دے. ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے، جو حد ہے، وہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. مثلا اگر مشترک مال ہے، اس میں سے چوری ہوئی ہے، اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا. میرا اور آپ کا مشترک کاروبار ہے، دکان میں ہم دونوں ساجی ہیں، اس میں سے میں نے کچھ چرا لیا ہے، اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا. وہ مال میری ملکیت بھی ہے، اس میں شامل ہے، لہذا وہ ہاتھ نہیں کٹے گا. کوئی غیر محفوظ مال ہے، آپ نے ڈالا ہوا ہی سڑک پر ہے، اس کو تو اٹھا کر لے گیا، اس پر ہاتھ نہیں کٹے گا. مال کا محفوظ ہونا ضروری ہے. یہ ساری شرطیں عائد کر کے آپ حد جو ہے چوری کی وہ عائد کرتے ہیں. تو اسی کو سمجھ لیجئے ہر پہلو سے کہ ویسے تو 1 پیسے کی چوری بھی چوری ہے، لیکن وہ چوری جس پر اطلاق ہوگا شرعی چوری کا، جس پر ہاتھ کٹے گا، وہ کچھ اور شے ہے. ہر گناہ شرک ہے جو آج میں نے بیان کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شرک کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اگر وہ قسم میں داخل ہے اور بڑا گناہ ہے اور مستقل ہو گیا ہے تو وہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے وہ فرق. ہر شرک کا ارتکاب کر لینے والا مشرک نہیں ہو جائے گا. اس کی نیت میں موجود ہو، وہ واقعتاً ایسا سمجھ رہا ہو، پھر اس کو بتا دیا گیا ہو کہ یہ معاملہ اس طرح غلط ہے، اور اس میں بھی وہ فرقہ بندی اور گروہ بندی والی جو ہے بات تک بیان میں نہ ہو، خلوص اور اخلاص کے ساتھ ان تک بات پہنچائی گئی ہو، پھر وہ مصر رہے. معاملہ پھر بھی آپ کو کیا ضرورت پڑی فتویٰ لگانے کی؟ وہ حساب لینے والا اللہ موجود ہے. اور ویسے بھی اگر قانون اسلامی ہو اور اسلامی ریاست قائم ہو جائے کہیں، تو جان لیجئے وہاں بھی کسی پر فتویٰ مشرک کا نہیں لگے گا. وہاں کافر اور مسلم 2 ہی کیٹیگریز ہیں. تکفیر ہو سکتی ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک کسی کو قرار دے دینا، اس کا فتویٰ کوئی قانون شرعی کے اندر موجود نہیں. منافق کسی کو قرار دینا، اس کا کوئی فتویٰ قانون شریعت میں موجود نہیں. قانون کے اندر بھی اگر ہے تو 2 کیٹیگریز ہے، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے. اس کے سوا تیسری کوئی کیٹیگری آپ معین نہیں کر سکتے. کسی کو اس دنیا میں ہم یہ سند نہیں دے سکتے کہ یہ مومن ہے، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے. ہم زیر بحث نہیں لا سکتے. ہم تو زیر بحث لائیں گے اسلام اور کفر کو. اور تکفیر جان لیجئے انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے کہ جو شخص چاہے کھڑا ہو کر فتویٰ دے دے کہ فلاں کافر ہے، بلکہ یہ اسلامی ریاست کا فنکشن ہے کہ وہ تکفیر کا فیصلہ. یہ معاملہ جو ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے بازی کا اطفال بنایا ہوا ہے. تو یہ شرک کے فتوے اور ذرا بھی کسی کے اندر شائبہ شرک نظر آیا اسے مشرک قرار دے دینا، اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا جو مشرکین کے ساتھ ہے، یہ وہ غلو ہو رہا ہے. اور اس غلو نے وہ کھینچتان پیدا کر دی ہے کہ اب کمیونیکیشن نہیں ہے، طبقات بالکل جدا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے. تو اگر ہم انفرادی سطح پر کنسیشن لینے کو تیار ہیں کہ ہم نے اپنے ایک معاملے میں اپنی نفس کی خواہش کو ور رکھا اللہ کے حکم پر، پھر بھی ہم اسے پسند نہیں کریں گے کہ ہمیں مشرک قرار دیا جائے. اسی طرح کی کنسیشن دوسروں کو دیجیے، اپنے سے زیادہ دیجیے. شرک کی مذمت پوری کیجیے، اس میں مداہمت نہ ہو، لیکن لوگوں کو مشرک قرار دے کر ان سے قطع تعلق کر لینے کا معاملہ یہ فتنہ ہے. اس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں، اس سے نقصان ہی کی توقع کی جا سکتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. محترم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، VCDs اور DVDs کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. مکتبہ خدام القرآن، قرآن اکیڈمی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور. ہمارے فون نمبرز ہیں 586-9501 586-9502 اور 586-9503. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.tanzeem.org. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.